ایک ایسی قوم کے جس کے لڑاکے لڑنے میں اتنے ماہر ہوا کرتے تھے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی خود کی سلطنت قائم کی تھی بلکہ بڑی بڑی فوج یہ چاہتی تھی کہ اس قوم کے لوگ ان کی فوج میں شامل ہو جائیں، کیونکہ جس جنگ میں یہ لوگ شامل ہو جایا کرتے تھے تو اس جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی کسی بھی فوج میں انٹری ہونا ہی جیت کی گارنٹی سمجھی جاتی تھی۔ مسلم اتہاس کے سب سے مشہور اور سب سے طاقتور یودھاؤں میں سے ایک یودھا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہی سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں کہ جو اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے نہ صرف صلیبی جنگوں میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے بیت المقدس کو فتح بھی کیا تھا۔ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ قوم کوئی اور نہیں بلکہ وہ کرد قوم ہے۔ مگر دوستو اب وقت کے ساتھ سب کچھ بدل چکا ہے، کیونکہ یہ وہی کرد قوم ہے جو پچھلے لگ بھگ 125 سالوں سے لگاتار اپنی ایک آزاد ریاست، اپنا ایک آزاد ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آج تک ان کا ہاتھ خالی کے خالی ہی ہیں۔ دوستو آج کے دور میں اگر کرد لوگ سب سے بڑے کسی کے دشمن ہیں تو وہ دراصل سیریا، عراق، ایران اور ترکی جیسے مسلم دیش ہی ہیں، اور خاص طور پر ترکی وہ دیش ہے کہ جو کردوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ نہ تو کرد لوگ ترکی دیش کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترکی ان کو اوپر بدلے کی زبردست کارروائی نہ کرے۔ بلکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سویڈن اور ترکی کے بیچ نیٹو کی ممبرشپ کو لے کر بھی جو کچھ معاملہ چل رہا ہے، یعنی کہ جس طرح سے پچھلے ایک لمبے وقت سے ترکی نے سویڈن کی انٹری کو نیٹو میں روک رکھا ہے، اس کے پیچھے بھی اگر کوئی سب سے بڑی وجہ ہے تو وہ صرف اور صرف کرد لوگ ہی ہیں۔ وہ کیوں ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آپ ویڈیو میں آگے جان سکیں گے۔ حالانکہ یہاں پر یہ بات بھی کلیئر کر دینا ضروری ہے کہ کرد دراصل کسی جاتی یا کسی دھرم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نسل ہے۔ جس طرح سے آج کل ہم لوگ چائنیز نسل میں پیدا ہونے والے کو چائنیز کہتے ہیں، عربی نسل میں پیدا ہونے والے کو عربی کہتے ہیں، افغان نسل میں پیدا ہونے والے کو افغانی، اور ترک نسل میں پیدا ہونے والے کو ترکی۔ بالکل اسی طرح سے کرد بھی ایک نسل ہوتی ہے۔ جو لوگ کرد نسل میں پیدا ہوتے ہیں ان کو تاریخ میں ہمیشہ سے ہی کرد کہا جاتا ہے، مگر ہاں یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ کرد بھلے ہی ایک نسل سے ہو مگر اس نسل کے زیادہ تر لوگ اسلام کو ہی فالو کرتے ہیں، اور وہ بھی سنی اسلام کو، جبکہ باقی بچے ہوئے کچھ پرسنٹ لوگ ہی یہودیت، عیسائیت، یزیدیت اور اس کے علاوہ کچھ اور دھرموں کو فالو کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تو ناستک بھی ہو چکے ہیں۔ ویسے تو دنیا کی دوسری نسلوں کی طرح ہی کرد لوگوں کے پاس بھی اپنی خود کی زبان ہے، خود کا اپنا اتہاس ہے، خود کا اپنا کلچر اور ٹریڈیشن ہے، یعنی کہ کپڑے پہننے کا طریقہ، کھان پان کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، مطلب یہ کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، مگر ان کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے ان کا اپنا خود کا دیش۔ ہاں دوستو بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں کہ آج کے دور میں جبکہ کچھ لوگ ہی مل کر خود کا اپنا ایک دیش بنا لے رہے ہیں، مگر کردوں کے پاس اپنا کوئی دیش نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کی آبادی 3 سے 4 کروڑ کے آس پاس ہے۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ کردوں کا اپنا دیش ہے کیوں نہیں؟ آخر ان کے ساتھ کس نے غداری کی تھی؟ کس کی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں کرد؟ اور ساتھ ہی ساتھ سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود آخر کرد مسلمانوں کے ہی سب سے بڑے دشمن کیوں بن کر رہ گئے ہیں؟ ایم آئی کے نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، کردوں کے بارے میں کچھ بھی جان لینے اور سمجھ لینے سے پہلے ہمارے لیے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ آخر کرد دنیا میں رہتے کہاں ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس میپ کو دیکھیے۔ یہ دراصل ہماری دنیا میں وہی علاقہ ہے کہ جہاں پر کرد لوگ رہتے ہیں۔ ان آفیشیلی اس علاقے کو کردستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نقشے کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ کردستان کا زیادہ تر علاقہ ترکی کے انڈر میں آتا ہے، وہیں کچھ سیریا میں تو کچھ عراق میں اور تھوڑا سا حصہ ایران میں بھی آتا ہے، اور یہی ان لوگوں کی سب سے بڑی مشکل کی بات ہے۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب یہ پورا کا پورا علاقہ کئی صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا انڈر میں رہا کرتا تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے دوسری نسلوں کے لوگوں کی طرح کردوں کو بھی کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے ایک الگ ریاست بنانے کا کبھی کوئی خواب دیکھا تھا۔ مگر جیسے جیسے سلطنت عثمانیہ کمزور ہونا شروع ہوئی، ویسے ویسے اس علاقے میں رہنے والے دوسری نسلوں کو دیکھا دیکھی کردوں نے بھی اپنی ایک الگ نئی ریاست بنانے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ فرسٹ ورلڈ وار میں وہ سارے دیش کے جو سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑ رہے تھے،
یعنی کہ فرانس، برطین، اٹلی، ان سارے ہی دیشوں نے کردوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ لوگ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ان کا ساتھ دیں گے تو ان کی ایک الگ ریاست قائم کر دی جائے گی، اور اسی لالچ میں کرد لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف ان لوگوں کی بڑھ چڑھ کر بھی مدد کی۔ مگر دوستو، ان لوگوں کا یہ خواب اس وقت ایک خواب ہی رہ گیا کہ جب سن 1922 میں ٹریٹی آف لوزان پر سگنیچر کیے گئے، کیونکہ اس سمجھوتے کے تحت ماڈرن ترکی یعنی کہ نئے ترکی کی جو نئی بارڈر تھی ان کو بالکل کلیئر کر دیا گیا تھا، اور اسی چیز کو کلیئر ہونے سے یہ بات بھی بالکل کلیئر ہو گئی تھی کہ کردستان کا جو ایریا ہے اس کا اکثر حصہ ترکی میں پہنچ چکا ہے۔ صرف ترکی ہی نہیں بلکہ اس علاقے میں جیسے جیسے نئے دیش بننا شروع ہوئے، نئی بارڈرز بننا شروع ہوئی، جیسے کہ سیریا، عراق اور اسی طرح کے دوسرے دیش، ویسے ویسے کردوں کا یہ علاقہ کہ جس کو الگ ایک آزاد دیش بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گیا۔ آخر میں کرد لوگ کہ جو اپنا ایک بڑا دیش بنانا چاہتے تھے وہ بھی الگ الگ 4 دیشوں میں بٹ کر رہ گئے، اور وہ بھی مائنورٹی بن کر۔ حالانکہ دوستو، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار جیتنے والے اس وقت کے طاقتور دیشوں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ اس علاقے میں یہ سب لڑائی جھگڑا، یہ سب دنگے فساد چلتے ہی رہیں، کیونکہ ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 100 سالہ دور میں دھوکہ ملنے کے بعد کردوں نے اپنی آزادی کی لڑائی کو جاری رکھا ہوا ہے، اور وہ ہر دور میں اس لڑائی کو اپنے حساب سے آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے یہ لوگ طاقتور ہوتے رہتے ہیں ویسے ویسے علاقے کی حکومتوں کو ٹکر دیتے رہتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں شاید ہی کوئی ایسی جنگ، کوئی ایسا سول وار یا کوئی ایسا لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا کہ جس میں کرد لوگوں کا انوالومنٹ نہ رہتا ہو۔ انہوں نے پچھلے 100 سالہ دور میں اپنی آزاد ریاست قائم کرنے کے لیے سبھی طرح کے پیترے اپنائے، کبھی دشمنوں کو دوست بنا لیا تو کبھی دوستوں کو ہی دشمن بنا لیا، اور اپنے ہزاروں لوگوں کی جان گنوائی، مگر پھر بھی ان کے ہاتھ آج بھی خالی کے خالی ہی ہیں۔ بلکہ جو دنیا کے طاقتور دیش ہیں انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وقت وقت پر ان کا غلط استعمال کیا، اور اس چیز کا ان لوگوں کو بہت بعد میں احساس ہوا۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ ترکی میں رہنے والے کرد لوگوں نے بھی ہمیشہ اپنے حساب سے اپنی لڑائی کو جاری رکھا ہے، اور انہی سے محسوس ہونے والے خطرے کا ہی نتیجہ تھا کہ ترکی کی گورنمنٹ نے 1991 تک ترکی زبان پر بھی بین لگا دیا تھا، یعنی نہ تو اس زبان میں کوئی نام رکھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی ویڈیو اور نہ ہی کوئی آرٹیکل لکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کو لمبے وقت تک کے لیے جیل ہو جاتی تھی۔ ایم آئی کے نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، ترکی میں رہنے والے وہ کرد جو الگ دیش کی خواہش رکھتے ہیں انہوں نے اپنی ایک پارٹی بھی بنا رکھی ہے کہ جس کو PKK کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس کو ترکی کے ساتھ ساتھ امریکہ، UK، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور اس طرح کے بہت سارے دیش ایک آتنکوادی تنظیم مانتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے مطابق یہ جو پارٹی ہے، یہ جو تنظیم ہے، کئی آتنکوادی گتیویدیوں میں انوالو پائی گئی ہے، اور اسی پارٹی کی وجہ سے کئی بے گناہ ترکوں کو اپنی جان بھی گنوانی پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ترکی میں کوئی بڑا حادثہ یا کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے کہ جس میں بہت سارے بے گناہ لوگوں کی جان گئی ہو، تو جہاں ایک طرف ترکی کی گورنمنٹ ان لوگوں کو ذمہ دار مانتی ہے تو وہیں دوسری طرف ترکی کی گورنمنٹ ان لوگوں پر کئی طرح کے بڑے بڑے اٹیک بھی کرتا رہتا ہے، یعنی کہ ترکی گورنمنٹ ان لوگوں کو ہر طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ دوستو، ترکی میں جو کرد لوگ رہتے ہیں وہ ترکی کے کل آبادی کا 20% ہیں، جبکہ سیریا میں جو کرد لوگ رہتے ہیں وہ سیریا کی کل آبادی کا 10% ہیں۔ سیریا میں بھی کرد آبادی ہمیشہ آزادی کی مہم چلاتے رہتے ہیں اور وہاں کی گورنمنٹ سے جنگ کرتے رہتے ہیں، اور حالیہ دور میں پچھلے کئی سالوں سے لگاتار حکومت سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی کرد زبان بولنے پر اور اسپیشلی کرد نام رکھنے پر بھی مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سیریا میں اگر کوئی کرد نام رکھتا ہے تو اس کو عربک ناموں سے بدل دیا جاتا ہے۔ مگر اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ سیریا میں کردوں سے جو جنگ چل رہی ہے اس میں ترکی بھی پوری طرح سے کودا ہوا ہے۔ ترکی نے تو سیریا کے ایک بڑے حصے پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے کہ جہاں پر ترکی نے اپنی فوج بھی اتار رکھی ہے، اور ترکی کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پر ایک بفر زون بنا دیا جائے۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سیریا میں رہنے والے کرد اور ترکی میں رہنے والے کرد آپس میں ایک دوسرے سے مل نہ سکیں اور کسی بھی طرح سے کوئی لینڈ ورک نہ کر سکیں۔
کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ اور بھی مضبوط ہو جائیں گے، جس سے ترکی کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ دوستو، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ لگاتار نیوز میں سنتے آ رہے ہوں گے کہ سویڈن نیٹو کا ممبر بننا چاہتا ہے، لیکن ترکی سویڈن کو نیٹو میں انٹری نہیں دے رہا۔ اس کے پیچھے بھی سب سے بڑی وجہ یہی کرد لوگ ہی ہیں۔ یعنی کہ ترکی ایک لمبے وقت سے یہ دعویٰ کرتا آیا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو کرد لڑاکے ہیں، جو ہم سے جنگ کرتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں اور ہمارے اوپر اٹیک بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بے گناہ لوگوں کا قتل بھی کرتے ہیں، اور جب ہم لوگ بدلے میں ان پر کارروائی کرتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ جان بچانے کے لیے یورپ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسپیشلی سویڈن میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں، اور وہاں پر سویڈن کی گورنمنٹ باقاعدہ ان کو پروٹیکشن دیتی ہے، یعنی کہ ان کو سیف اور سرکشت رہنے کی سویدھا پرووائڈ کراتی ہے۔ اور ظاہر ہے وہ میرے مطابق تو ٹیررسٹ یعنی کہ آتنکوادی ہیں۔ تو اب مطلب صاف ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان آتنکوادیوں کو یعنی کہ ان کرد لڑاکوں کو تم ہمارے حوالے کر دو، مگر تم ایسا کرتے نہیں ہو۔ تو اسی لیے سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے کے لیے ترکی نے کچھ شرطیں رکھی ہیں، اور ان شرطوں میں سب سے بڑی شرط تو یہی ہے کہ آلریڈی سویڈن میں بہت سارے کرد لڑاکے موجود ہیں، تو سب سے پہلے تو سویڈن ان سبھی لڑاکوں کو ترکی کے حوالے کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذمہ داری لے گا کہ آگے سے کبھی بھی ایسے کرد لڑاکوں کو اپنے یہاں پر پناہ نہیں دے گا۔ حالانکہ دوستو، جیسا کہ بہت ساری خبریں نکل کر آ رہی ہیں، اس لیے یہاں پر یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ سویڈن ترکی کی ساری شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور اسی لیے ترکی نے بھی سویڈن کو نیٹو میں انٹری ہونے کی منظوری دے دی ہے۔ دوستو، ترکی اور سیریا کا علاوہ عراق میں بھی کرد لوگوں نے اپنی آزاد ریاست قائم کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ مہم چلائی، اور وقت وقت پر بڑے بڑے ایکشن لیے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے فیصلے بھی کیے۔ بلکہ عراق کے لیڈر صدام حسین سے تو ان کی دشمنی جگ ظاہر ہے۔ صدام حسین کے خلاف جنگ میں کردوں نے امریکہ کا بھی بھرپور ساتھ دیا تھا، اسی امید کے ساتھ کہ صدام حسین کو گرانے کے بعد شاید اب ان کو کچھ مل سکے، مگر ظاہر ہے صدام حسین کے گرنے کے بعد بھی عراق کے کردوں کا ہاتھ بھی کچھ نہیں لگا۔ تو دوستو، یہ تھی کرد اور ان کے سپنوں کے دیش کردستان کی کہانی۔ آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ کیا کردستان ایک اور نیا مسلم دیش بننا چاہیے یا نہیں؟ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔